آپ کی کتابوں سے نکال دیا گیا۔ ایک شخص تھا علامہ محمد اسد، میں نے اس کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے۔ علامہ محمد اسد جیو تھے، ایک جیو گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور آسٹریا کا جو شہر ہے ویانا، اس کے اندر وہ تھے۔ یہ وہی شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کمال ہے، ابو جہل اور سید الانبیاء کا شہر مختلف نہیں کرتا، ایک ہی رکھتا ہے۔ ایک شخص ہزال وہاں پیدا ہوا ہے جس نے پروٹوکول آف جیوز لکھے تھے، محلہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک۔ علامہ محمد اسد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے، اور دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناؤں گا، جیسے ہمارے ملا ہوتے ہیں بہت بڑے، تو ربائی جو ہے انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی دل نہیں لگا، کوئی جو تالبوت پڑھتے رہے، باقی چیزیں۔ پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے، جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹولسٹائی کی بیوی جو تھی وہ اس کا انٹرویو کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا کمیونسٹس نے، تو بڑا پاپولر ہوئے، تو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین۔ اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ خفیہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہاں پر بسانے کی کوشش کریں گے اور آپ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس وقت یہودی آباد کار وہاں آباد ہو رہے تھے، تو یہ بھی ایک یہودی بچہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا۔ وہاں فرائڈ کا ایک شاگرد تھا، اس کے گھر میں رہنے لگا۔ وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی شروع کی، اور اس پہ قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا ہے۔ 1926 میں یہ وہاں سے اٹھے، جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور اس ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے لگے۔ 1926 سے لے کے 1930 تک یہ عرب کے علاقے میں رہے۔ تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے، تو جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا تھا، انڈو پاکستان آ گئے اور علامہ اقبال سے ملے، اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ وہ تو مصری ہیں، وہ تو عراقی ہیں، یہاں کچھ اور ہونے والا ہے۔ تو علامہ اسد جہاں رہ گئے، جب یہاں رہے ہیں وہاں پر، تو اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا۔ اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ایک باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا ہے۔ گرفتار کر لیا، سارے جرمن تھے دوسرے، تو 4-5 مسلمان جو محافظ تھے، گارڈ تھے، انہوں نے کہا علامہ صاحب، اسد صاحب، آپ مسلمان ہو، ان میں آپ نماز پڑھتے ہو، ہم آپ کو بھگا لیتے ہیں، آپ بھاگیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں، تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو، ہم تو نکال دیتے ہیں۔ علامہ اسد کا جواب کمال ہے جو اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں۔ اس نے کہا تم مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کہ جس سرزمین پر آخری مارکا حق کو باطل ہونے والا، میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے، مجھے رہنے دو قید میں۔ 6 سال وہ شخص قید میں رہا ہے۔ قید کی بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے 1946 میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ بعد میں لگا تھا، عرفات کی کاپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلا دی گئی تھی، اس کا بھی بڑا کمال واقعہ ہے۔ عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل، وٹ پاکستان مینز۔ اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میں ڈکشنری تحفے میں دینے کو تیار ہوں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور آخر میں وہ لکھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان بنا ہے 14 اگست کے 3 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے، وہ اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، یہ اللہ قائد اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اسد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا۔ اس سے پہلے سب محکمے انگریزوں کے تھے، اریگیشن انگریزوں کا، اس کے بعد ایگریکلچر انگریزوں کا، ایجوکیشن انگریزوں کا، ہیلتھ انگریزوں کا، ہوم انگریزوں کا، تمام انگریزوں کے محکمے تھے۔ واحد محکمہ جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا، اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اور اس کا سربراہ تھا علامہ محمد اسد۔ 4 ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو۔ نمبر 1، پاکستان کا قانون اسلامی ڈھانچے کے اندر ڈھالنا ہے، آئین پاکستان کا، اسلامک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، پاکستان کا اسلامک اکنامک سسٹم آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے۔ نمبر 3، پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم جو ہے اس کو متعین کرنا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ پاکستان کے جو عشر اور زکوٰۃ کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرنا ہے۔ یہ 4 قوانین بناتے ہوئے علامہ محمد کہتے ہیں کہ میں نے کام شروع کیا اسی سیکرٹیریٹ کے باہر جہاں بورڈ آف ریونیو کا دفتر ہے، وہاں ان کا دفتر تھا۔ انہوں نے چیزیں مرتب کی اور اپنی 2 سفارشات لے کے چلے گئے لیاقت علی خان صاحب کے پاس، وزیر اعظم تھے اس وقت۔ لیاقت علی خان کے پاس جب وہ سفارشات لے کے گئے
اب یہ میرے جیسا بیوروکریٹ، اس ملک کے اندر تباہی کی 90% ذمہ داری جو ہے میں بیوروکریٹس پہ دیتا ہوں۔ ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ تو بیوقوف کا بچہ، اس کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارے جرنیل کو 5 سال لگتے ہیں جا کے کہیں سرکار کا پتہ کرنے کے لیے، اور جب اس کو سرکار کا پتہ چلتا ہے اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کھیل چکا ہوتا ہے۔ 2 سفارشات دیں، انہوں نے کہا دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے واقعی خالصتاً اسلامی تعلیم کے حساب سے یا اسلامی مملکت کو بنانا ہے تو آپ سارے جتنے بھی مدرسے ہیں 2 سال کے لیے بند کر دیں، کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر یہ لوگ ان اسکولوں میں گئے تو وہ آپ کو ڈاؤن سلائڈ کی طرف لے کے جائے گا۔ جب تک ہم مکمل طور پر ایک اسلام کا نصاب تعلیم نہیں بناتے، یہ بچے گلی ڈنڈا کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ضائع نہیں ہوں۔ اور دوسری سفارش کہ جن لوگوں کو انگریز نے یہاں پر جائیدادیں عطا کی ہیں خاص مقاصد کو دینے کے لیے، وہ آئندہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے ساری جائیدادیں واپس لے لیجیے۔ یہ 2 سفارشات تھیں اور نظام تعلیم مرتب کیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد میرے جیسے بیوروکریٹ پھر ذہین لوگ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی شیطانی عقل عطا کی۔ شیطان کو تو ظاہر بات ہے عطا سے سب کچھ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم سر ظفر اللہ، اس کے بارے میں علامہ اسد نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اس قادیانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص کو پاکستان کے ساتھ قد اور دشمنی کیا ہے، کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی یہ میرے خلاف ہو جاتا تھا۔ سر ظفر اللہ نے ایک نوٹ پیش کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے، اس کو عربی بھی آتی ہے، یہ انگریز بھی ہے اور اس کو سعودی خاندان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں اور یہ مصر میں بھی رہا ہے، تو اس کو ہم اتحاد بین المسلمین کا داعی بنا کر ہم فورن آفس میں رکھ لیں۔ اینڈ علامہ اسد واز اپوائنٹڈ ایز ڈائریکٹر جنرل مڈل ایسٹ افیئر ان فارن سروس۔ علامہ کہتا ہے میں نے رات روتے ہوئے گزاری ہے اس دن کہ میں ساتھ ہو کیا کہا ہے۔ اس نے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز وہ جو لکھے تھے، کمال کی بات ہے، اس دن وہ چلے گئے، وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے۔ جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے، اس کے اگلے دن ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے اندر اچانک شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے، وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی۔ ایک جگہ بھی اس لیے کہ وہ لنک تھا جو ثابت کرتا تھا کہ قائد اعظم سیکولر نہیں تھا، جو واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے خالصتاً اللہ کے رسول کے نام پہ بنا تھا اور اللہ کا قانون نافذ ہونا تھا۔ جس شخص نے بری ترین حالت میں 1 جولائی 1948 کو 3rd ڈگری ٹی بی تھی، اسٹیٹ بینک کے اندر کھڑے ہو کر 4 فگریں پڑھ لیجئے گا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے کسی مولوی میں آج تک ضرورت نہیں ہوئی جو اس بندے نے اس وقت کہی۔ اس نے کہا آئی پرسنلی واؤچ، میں ذاتی طور پر نگرانی کروں گا، the research cell of the state bank, that they will develop a comprehensive interest free Islamic economic system۔ 1 جولائی کو اس کی تقریر، اس کے اگلے فکرے سنیے، the western economic system has created such a mess that only a miracle can save the western society۔ کہ اتنا گند پھیلا دیا ہے مغرب کے معاشی نظام نے کہ صرف میریکل ہی اس کو بچا سکتا ہے، معجزہ اس کو بچا سکتا ہے۔ It has resulted into 2 major wars۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سیکولر تھا۔ مجھے ایک جگہ ایک ٹی وی پروگرام میں کسی نے کہا کہ اس کی لباس دیکھو، میں نے کہا ٹائی پہن تو میں بھی پہنتا ہوں، اگر لباس پہننے سے میں سیکولر ہو جاتا ہوں تو میں سمجھوں گا تو مجھے گالی دے رہے ہو۔ وہ دن اور آج کا دن اس مملکت خداداد کے ساتھ ہم نے کھیل کھیلا ہے، بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔